بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 6 میں آپ کو اس سوالوں کے جواب بتاتی ہوں۔ پہلا سوال ہے خیبر میں یہودیوں کے مشہور قلعے کون سے تھے؟ تو اس کا سوال میں نے آپ کو پہلے ہی جواب بتا دیا تھا، پیج نمبر 54 پہلی لائن میں۔ خیبر میں یہودیوں کے 8 قلعے تھے، ٹھیک ہے، اور جن کے نام جو ہیں وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ قلعہ قموس، قلعہ نائم، قلعہ حسن صاحب بن معاذ، حسن قلعہ زبیر، حسن نظار اور حسن وتی وغیرہ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 لائنز جو ہے یہ آپ کے پہلے شارٹ کویسچن کا جواب ہے۔ دوسرا سوال، خیبر میں کا معرکہ ہجرت کے کس سال پیش آئے؟ تو ہجرت کے کس سال؟ 7ویں سال، 7 ہجری کو، ٹھیک ہے۔ 7 ہجری کو یہ واقعہ جو تھا یہ پیش آیا تھا اور اس میں مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی۔ خیبر کا معرکہ ہجرت کے 7 ہجری کو پیش آیا اور اس میں مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا عطا کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ پیج نمبر 56 یہ بلاک جو ہے یہ پورا بلاک اس کا جواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اطمینان سے جاؤ، یہود کے میدان میں اترو، انہیں اسلام کی دعوت دو، خدا کی قسم تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اگلا سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کو کن الفاظ کے ساتھ للکارا ان کا جواب دیا؟ تو اس کا جواب بھی پیج نمبر 56، ٹھیک ہے، یہ پیراگراف ہے۔ حضرت علی نے اونچی آواز میں جواب دیا، یعنی مرحب سے کہا، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام اسد یعنی شیر رکھا ہے اور میں جنگل کے شیر کی طرح خوفناک ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ کامرس میں لکھا ہوا ہے تو یہ اس کا جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، خیبر کی لڑائی میں کتنے یہودی مارے گئے؟ تو خیبر کی لڑائی میں 93 یعنی 93 یہودی مارے گئے۔ مرحب کون تھا؟ تو اس کا جواب آپ خود لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ مرحب قبیلہ قموس کا سردار تھا، بہت بہادر تھا، ٹھیک ہے، اور یہودیوں کا بھی سردار تھا اور طاقت میں 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ مرحب کون تھا؟ قموس قلعے کا سردار تھا، بہت بہادر تھا، یہودیوں کا بھی سردار تھا اور طاقت میں 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ آخری سوال، غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مرض میں مبتلا تھے؟ تو غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں کے مرض میں مبتلا تھے، یعنی ان کو آنکھوں میں تکلیف تھی، ان کو آنکھوں میں درد تھی، ٹھیک ہے۔ یہ شارٹ کویسچنز ہیں، لانگ کویسچنز کی طرف آئیں۔ پہلا سوال ہے، غزوہ خیبر کی جانب پیش قدمی کے اسباب کیا تھے؟ کیا وجہ تھی کہ مسلمان جو تھے وہ غزوہ خیبر کی طرف گئے؟ پیج نمبر 54 دوسرا پیراگراف دیکھیں، یہودی قبائل اسلام کی دشمنی۔ تو اس میں یہ پہلا پیراگراف پورا کر لیں، ٹھیک ہے۔ پہلا پیراگراف یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ دوسرا، یہ اسی کا پیج پہ اس کا آخری پیراگراف جو ہے تو اس کو 2 پوائنٹس کی صورت میں کر لیں تو یہ آپ کا سوال جو ہے وہ آ جائے گا پیش قدمی کا۔ دوسرا سوال، قبیلہ غطفان کے لوگ کس طرح اپنے گھروں کو واپس آئے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب جو ہے کہ پیج نمبر 55، قبیلہ غطفان کے لوگ جو اسلام دشمنی میں تھے، میں یہود کا ساتھ دیتے تھے اور ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جب انہوں نے حملے کا شور سنا تو وہ سمجھے کہ مسلمانوں نے ان کے گھروں پر حملہ کر دیا، اس لیے وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے اور خیبر کو مسلمانوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ یہ 3 لائنز جو ہیں یہ آپ کا دوسرا لانگ کویسچن کا جواب آ گیا۔ آپ چاہیں تو اس کو اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو اسی طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگلا ہے، خیبر میں مسلمانوں کی آمد پر نوٹ لکھیں کہ مسلمان خیبر میں کب آئے؟ پیج نمبر 55، ٹھیک ہے، خیبر میں آمد، یہ پورا پیراگراف اس کے تیسرے سوال کا جواب ہے۔ خیبر میں آمد، یہ پورا پیراگراف اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، قلعہ قموس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ قلعہ قموس کی فتح کے بارے میں تو یہ میں آپ کو لکھواتی ہوں، آپ سنتے جائیں اور لکھتے جائیں۔ یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ قموس تھا، ٹھیک ہے، جو فتح ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا سردار مرحب تھا جو بہت بہادر تھا اور طاقت میں 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ کلاس یہ کوشچن کا آنسر جو ہے یہ میں آپ کو تھوڑا شارٹ کر کے لکھوا رہی ہوں۔
تو اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لشکر دے کر بھیجا، لیکن وہ ان سے فتح نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو کہا کہ میں جھنڈا جو ہے ایک بہت ہی قابل اور بہادر شخص کے ہاتھ میں دوں گا، اور اگلے دن شام کو انہوں نے وہ جھنڈا جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا، جو کہ آنکھوں کے درد میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک اس کی آنکھوں پہ لگایا اور اس کو جھنڈا دے دیا، ٹھیک ہے، اور جھنڈا اس کے حوالے کر دیا۔ اور حضرت علی جیسے ہی کموز قلعے میں داخل ہوئے تو انہوں نے تلوار کے ایک ہی وار سے مرحب کا کام تمام کر دیا، یعنی اس کو قتل کر دیا، اور اس طرح کا قلعہ کموز جو تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ آخری سوال، غزوہ خیبر کے 2 اہم نتائج، تو پیج نمبر 56 دیکھیں نتائج، اس میں یہ پہلے 2 پوائنٹس جو ہیں یہ آپ کے 5ویں سوال کا جواب، ٹھیک ہے، پہلے 2 پوائنٹ، ویسے تو اس کے 4 پوائنٹ ہیں، کوئی بھی پوائنٹس آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ 2 پوائنٹس جو ہیں یہ بہت آسان ہیں اور چھوٹے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں اس کے 4 پوائنٹس ہیں، تو اس میں سے اگر آپ پہلے 2 پوائنٹس لکھ لیں تو یہ آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا۔ ان سوالوں کے جوابات کو یاد کریں، اپنی کاپی میں لکھیں اور خالی جگہ پر دیکھیں۔ خیبر مدینے کے شمال میں 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہودی قبیلے بنو نذیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ عربی زبان میں خیبر کا مطلب ہے قلعہ۔ یہودیوں کے 8 قلعے تھے۔ خیبر کے معرکے میں مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی۔ مسلمانوں کو خیبر کی جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت ملا اور مسلمانوں نے قلعہ نائم آسانی سے فتح کر لیا۔ باقی ٹک کراس وغیرہ جتنا بھی کام ہے یہ کتاب کا کام آپ کتاب میں کریں۔ شارٹ کویسچنز، لانگ کویسچنز جو ہیں اس کو نیٹ کاپیوں میں لکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کو یاد کریں۔